أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر سعید احمد عمری صاحب کو. آپ صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے ناظم ہیں. آپ کا عنوان ہے تنظیمی امور میں اعتدال کی ضرورت. آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ مختصر انداز میں اپنی بات پیش کریں. آپ کو میں صرف 4 منٹ کا ٹائم دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم علماء اکرام اور معزز حاضرین، میرے مقالے کا عنوان ہے تنظیمی امور میں اعتدال کی ضرورت. ہماری تنظیم اگر اعتدال پر آ جائے تو انشاءاللہ ساری دنیا میں اعتدال ہم پھیلا سکتے ہیں. اس 4 منٹ کے اندر شاید میں 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. عام طور پر اعتدال، ایسے میں نے اعتدال کا معنی مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اعتدال اور وسطیت افراط و تفریط سے بچ بچاؤ کا راستہ ہی نہیں بلکہ عدل و انصاف، بہتر و برتر، ایسا افضل ترین راستہ ہے جو ہر قسم کی انتہا پسندی جیسے عیوب سے پاک ہے. اعتدال کے اس وسیع ترین مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم دیکھیں کہ تنظیمی امور میں اعتدال کا کیا معنی. سب سے پہلا مسئلہ تنظیم کی ضرورت اور افادیت میں اعتدال. تنظیم کی ضرورت ہے یا نہیں، ابھی تک امت مسلمہ اسی اختلاف میں پڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ تنظیم کو تہذب والی بدعت ایجاد کرنے والا عمل سمجھتے ہیں. کچھ لوگ تنظیم کو ایسی جگہ بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر حکومت اسلامیہ قائم ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام حکومت اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے. اور اعتدال کی بات یہی ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں جس ملک میں بھی اقلیت مسلمہ ہے، مسلمان کم ہیں، وہاں پر صحیح اصولوں پر جب تک تنظیم قائم نہیں ہوگی اسلام اور ایمان کا بقا وہاں پر مشکل ہے. اس کے بعد جب تنظیم قائم ہو جائے، عمارت قائم ہو جائے، اس عمارت کی کیا حیثیت ہے، اس بارے میں بھی امت افراط و تفریط کا شکار ہو چکی ہے. اعتدال کی بات یہ ہے کہ عمارت 2 قسم کی ہے. امارت عظمیٰ جس کو خلافت کہا جاتا ہے، امامت صغریٰ جو امامت کبریٰ کے ماتحت جو مختلف تنظیمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی تھی، مختلف عمارتیں، نماز کی امامت، جہاد کی قیادت وغیرہ وغیرہ. تو یہ تنظیم جو بھی بنتی ہے، جو عمارت جو قائم ہوتی ہے، وہ خلافت عظمیٰ کے حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس عمارت سے ہٹنے والا کافر بن گیا، جیسا کہ آج کل بے اعتدالی چل رہی ہے. ہاں، جو بھی عمارت قائم ہوگی، اطاعت بے شک فرض ہے. امیر کی اطاعت کرنا گویا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے. اس کے بعد مسئولیات اور ذمہ داریوں کی تنظیم میں اعتدال، تقسیم میں اعتدال. جماعتی کاموں میں عام طور پر تنظیمی امور کے اندر جو تقسیم عمل، تقسیم کار جو ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی بھی اعتدالیاں ہوتی ہیں. اس میں تو ضروری اعتدال کی بات ہم ایسے کر سکتے ہیں
کہ ایک تنظیم کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کی تمام صلاحیتوں اور ان کی تمام مہارتوں کا جائزہ لیا جائے، پھر اس کے بعد پوری دقت کے ساتھ تقسیم کار عمل میں آئے، تو پھر اس کے بعد وہ تنظیم کے اندر اعتدال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ذاتی محاسبے میں اعتدال کی ضرورت، ذاتی محاسبہ یہ بے حد ضروری ہے، بلکہ تنظیم کی جان ہے۔ لیے یہاں بے اعتدالی جو ہوتی ہے تنظیمی امور میں، عہدے حاصل کرنے کے بعد، مناصب حاصل کرنے کے بعد محاسبہ نفس یا ذاتی محاسبے سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھا جاتا ہے، بے نیاز سمجھا جاتا ہے، وہاں سے بے اعتدالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور خاص کر کے دعوتی تنظیم ہو، اس تنظیم سے جڑنے والا ہر شخص اپنے آپ کو داعی کہلاتا ہے۔ داعی کہلانے کے بعد اس پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر عمل کیا ہے تو صحیح ہے، اگر عمل کے بغیر لوگوں کو صرف دعوت دے رہا ہے تو یہاں پر اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اس کا مواخذہ ہوگا۔ بڑے اور چھوٹوں کے تعلقات میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ تنظیمی امور میں فرق مراتب اور فرق اعمار کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ چھوٹوں کو چھوٹا معاملہ، بڑوں کو بڑے کام دیں، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، مگر اس اہم ترین معاملے میں بھی ہماری تنظیمیں اعتدال کی راہ سے ہٹ کر انتہا پسندی کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایک طرف بڑے اپنے چھوٹوں کو کچھ شمار نہیں کرتے، نوجوانوں کے جذبات کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، دین کی راہ میں ان کے ہر اچھے کام کو بغاوت پر محمول کیا جاتا ہے، کبھی ان پر کم علمی کا الزام لگایا جاتا ہے تو کبھی ان پر کم عمری کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ دین کے معاملے میں اس کم عمری میں ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے طرح طرح کے الزام کا شکار انہیں ٹھہرایا جاتا ہے، تو پھر وہ مایوس و مجبور ہو کر اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی نہ کسی باطل تنظیم کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ وہاں انہیں شفقت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جس سے اسلام بری ہے، مگر یہ باطل تحریکیں اپنی انہی حرکتوں کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک انتہا پسندی ہے جس کا خمیازہ آج پورے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ جو از قومیں یہ کہ بے دانشی کرد، نہ کہرا منزلت ماند نہ مہرا۔ اس کے برعکس چند نوجوان ایسے بھی ہیں جو بڑے بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، نہ انہی بزرگوں کی بزرگی کا خیال ہے، نہ علماء اکرام کے علم کا پاس ہے۔ علماء اکرام کے علم اور بزرگ حضرات کے تجربات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے مانند چند افراد کی ایک ٹولی بنا لیتے ہیں، انٹرنیٹ کو اپنا استاد مان لیتے ہیں، ادھر ادھر سے چند فتوے جمع کر لیتے ہیں، پھر ان فتووں کو اپنی ٹولی کے علاوہ ساری امت پر چسپاں کرتے ہیں، اپنے علاوہ ساری امت کو کافر اور فاسق بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خطرناک انتہا پسندی سامنے آتی ہے جو ایک طرف ان نوجوانوں کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے، تو دوسری طرف امت کے اندر آپسی عداوتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم کر دیتی ہے، جس کے سد باب مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی حدیث میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان دونوں انتہا پسندیوں کے بیچ اعتدال کی راہ ہے، جس کی تعبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے: من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ جو کوئی چھوٹوں پر رحم نہ کھائیں، بڑوں کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نوجوان قوم کے مستقبل ہیں، ان کی پذیرائی قوم کی بقا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی تنظیموں میں نوجوانوں کا خاص اہتمام کرے، ان کے لیے شعبہ جات ونگز مقرر کرے، اور ان کے اندر اعتدال اگر آ گیا نوجوانوں کے اندر، پھر ہماری تنظیم منظم ہو جائے گی، اعتدال پر آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔